السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین، نبی الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ وقال الله تعالى في مقام آخر: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا۔ صدق الله العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين۔ سامعین و حاضرین، چونکہ آج 13 رجب المرجب ہے، یہ دن مولائے کائنات حضرت سیدنا علی یہ مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کا یوم ہے۔ اس دن کی مناسبت سے ابھی جو آیت کریمہ کا میں نے شرف تلاوت حاصل کیا ہے، اس میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں: ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، رحمان ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دیتا ہے۔ ودا کا ایک معنی مودت بھی ہے، محبت بھی ہے۔ میں اکثر بتاتا ہوں، آیت کریمہ کو ایسا پڑھے: بے شک جو لوگ ایمان لائے، نیک عمل کیے، رحمان ان کے دلوں میں مودت پیدا کر دیتا ہے۔ اب اس کو ایسا پڑھتے ہیں: جن کے دلوں میں مودت ہوتی ہے، یعنی جن کے دلوں کو رحمان مودت عطا کرتا ہے، انہی سے نیک اعمال ہوتے ہیں اور وہ صاحب ایمان ہوتے ہیں۔ اب یہ محبت اور مودت کس کی پیدا کرتا ہے دل میں؟ دیکھیے، ہر چیز کی ایک اصل ہے اور ایک مجاز ہے۔ ایک اصل ہے، ایک مجاز ہے۔ اب اس آیت کو اگر ہم اپنے دور میں اپنے لیے پڑھیں گے تو اس کا مجازی معنی کیا ہوگا؟ ایمان لائے، نیک عمل کیے تو اللہ تعالی ہمارے لیے دوسروں کے دلوں میں محبت پیدا کرتا ہے، تو وہ ہم سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ مگر اس کا اصل کیا ہے؟ اس کی اصل جو تفاسیر میں معلوم ہوتا ہے، اس کی اصل یہ ہے کہ جو صاحب ایمان ہو کر نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں علی کی محبت پیدا کرتا ہے علیہ الصلاۃ والسلام۔ ایک روایت میں اہل بیت کی محبت بھی ہے۔ اب اگر سوال پیدا ہو رہا، جب محبت اہل بیت اور حضرت علی کا یہ ہے تو پھر حضور کا کیا ہے؟ حضور سے کیا ہے؟ پھر حضور سے محبت کیا ہے؟ تو معلوم ہوا حضور سے محبت ایمان ہے۔ بغیر حضور کی محبت کے ایمان آنے والا نہیں ہے۔ اب ایمان تو آ گیا، اب ایمان کی سلامتی کے لیے اہل بیت سے اپنے تعلق کو جوڑ کے رکھنا، اس میں سلامتی ہے ایمان کی۔ اور آج کی مناسبت سے جو کتاب میں آپ کو اس کتاب سے جو کچھ پڑھ کے سناؤں گا، وہ کتاب ہے خصائص امیر المومنین علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ۔ دیکھیے، عربی کا ایک قاعدہ ہوتا ہے، جہاں پر جیسا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا نام آیا، حضرت عبداللہ ابن عباس، تو حضرت عباس حضور کے چچا ہوئے، وہ بھی ایمان لائے، اور ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بھی ایمان لائے۔ تو حضرت عبداللہ کا نام لیں گے حضرت عباس کے ساتھ تو
دونوں کو ملا کے رضی اللہ عنہما کہیں گے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ علی ابن ابی طالب، تو یہاں پہ رضی اللہ عنہ کہیں گے، اللہ ان علی سے راضی ہو جائے کہیں گے، یا پھر علیہ السلام کہیں گے، کیونکہ تمام اہل بیت کو رسول اللہ کی نسبت سے علیہ السلام کہا جا سکتا ہے. اور مولا علی کی یہ خصوصیت یہ ہے، آپ کو کرم اللہ وجہہ بھی کہتے ہیں. آپ کو کرم اللہ وجہہ کہنے کی ایک بات یہ ہے کہ جب آپ اپنی ماں کے شکم میں تھے تو آپ کی ماں کہتی ہیں، فرماتی ہیں، جب میں بت کے آگے جھکنا چاہتی تو میرے پیٹ کے اندر جو بچہ تھا علی وہ اکڑ جاتا تھا، جس کی وجہ سے میں جھکتی نہیں تھی. اس وجہ سے حضرت علی کو کرم اللہ وجہہ کہتے ہیں. اللہ نے ان کے چہرے کو کرامت عطا کی، یعنی اللہ نے ان کو جو کرامت عطا کی وہ یہ تھی کہ وہ اپنی ماں کو بت کے آگے جھکنے نہیں دیتے تھے. یہ ہے کرم اللہ وجہہ. اور رضی اللہ عنہ یہ ہے، علیہ السلام یہ ہے. یہ کتاب ہے امام نسائی کی. امام نسائی صحاح ستہ کی جو 6 کتابیں ہیں ان میں کے ایک امام ہیں. صحاح کی 6 کتابیں ہیں نا، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ. تو یہ جو 6 مشہور معروف کتابیں ہیں اہل سنت بلکہ عالم اسلام میں سب کے نزدیک، وہ امام نسائی نے ایک کتاب لکھی تھی. کیا خصائص امیر المومنین علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ. یہ الگ سے کیوں لکھے کتاب؟ آپ کی جو نسائی شریف ہے اس میں مناقب علی ہیں مگر اس میں پورے نہیں ہیں، تو آپ نے جو جمع کیے ہیں وہ الگ یہ کتاب میں جمع کیے ہیں. اور یہ کتاب آپ جمع کرنے کا سبب کیا بنا، وجہ کیا بنی، یہ ہے کتاب امام نسائی نے جو لکھی ہے. اس کا ترجمہ یہ کتاب خصائص امیر المومنین علی ابن ابی طالب. اور میں اکثر کہتا ہوں آپ حضرات سے، 100 روپے کی کتاب ہے، شاید لے کے رکھنا. ایک کتاب مہینے میں ایک آدھ کتاب لے کے رکھنا. یہ کتابیں خاص کر لے کے رکھنا. اور اس کی وجہ بتاتا ہوں میں. ایک دن سب کو مرنا ہے، ہم رہے تک ہم پڑھیں گے، گھر میں بیوی بچے پڑھیں گے، آنے والے دیکھ کے بولیں گے ارے ان کے گھر میں مولا علی کی فضیلت کی کتاب تھی. جب ہم مر جائیں گے تو ہمارے بچے بولیں گے ہمارے باوا کا عقیدہ یہ کتابوں پہ تھا. کئی گھرانے ایسے ہیں، بڑے لوگ چلے گئے، بچوں کو پوچھے تو کیا ہے کہ ہاں کبھی دیتے تھے کبھی نہیں دیتے تھے، فاتحہ بولتے. ایسا نہیں رہنا. ہم اپنے بچوں کے لیے، اپنی نسل کے لیے نخوش چھوڑ کے جانا. زندگی میں لاکھوں روپے، کروڑوں روپے کمائے، خرچ کیے، سب کیے، کتابیں کتنے خریدے، ریشیو دیکھ لینا. یہ جو کتاب ہے امیر المومنین، امام المتقین، مشکل کشا، شیر خدا، اسد اللہ الغالب، حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل و مناقب پر احادیث و آثار. احادیث بولتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال مبارک کو احادیث کہتے ہیں. آثار بولتے صحابہ کے قول کو آثار کہتے ہیں. صحابہ کا قول، وہ آثار کا ایسا پیش بہا خزانہ ہے جس کی مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی. یہ کتاب ایسی کتاب ہے. یوں تو یہ کتاب سیدنا شیر خدا حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل و مناقب میں وارد ہونے والی احادیث کا ایک مختصر حصہ ہے، مگر اپنی ثقافت و صحت کے اعتبار سے اس کی افادیت و اہمیت آپ کی شان میں لکھی جانے والی بڑی بڑی کتابوں سے کئی زیادہ ہے تو چھوٹی مگر بہت اہمیت کے حامل ہے. اس کتاب کے مصنف ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب المعروف امام نسائی. نسا ایک مقام کا نام تھا جس کی وجہ سے نسائی ہوا. اب بعض لوگ نسائی بولتے، نسائی بولنا صحیح نہیں ہے. نسا ایک مقام کا نام تھا، وہاں سے آپ نسائی ہوئے.
اور وہی امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ ہیں جن کی کتاب سنن نسائی شریف شوافع کے نزدیک مشہور کتب احادیث صحاح ستہ میں سے ایک ہے۔ امام نسائی کی جلالت علمی اور فن حدیث پر کامل عبور اور ان کی بلند پایہ شخصیت کے بارے میں اپنی طرف سے کچھ عرض کرنے کے بجائے چند ائمہ احادیث کے ریمارکس پیش کرنے پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ ایک مختصر بات سنانے کے بعد آپ کو پھر میں امام نسائی جب کتاب لکھے تو پھر ہوا کیا۔ امام نسائی کا مختصر تعارف یہ ہے کہ آپ کی کتاب نسائی شریف 6 صحاح کی کتابوں میں شامل ہے۔ اتنا مختصر ترجمہ کافی ہے وقت کے لحاظ سے۔ امام نسائی جس زمانے میں یہ کتاب لکھے، یہ حدیثیں جمع کیے، وہ زمانہ تھا بنو امیہ کا۔ یہ تقریباً 250 ہجری کی بات ہے۔ بنو امیہ کا دور تھا اور اس دور میں بنو امیہ کے شر پسند لوگوں کا یہ عمل تھا کہ محراب و منبر سے مولا علی کرم اللہ وجہہ کی شان میں بے ادبی کرتے تھے، اور یہ اپنا وتیرہ بنائے ہوئے تھے کہ آپ کی شان میں بے ادبی کرنا، بدتمیزی کے الفاظ بولنا، سب و شتم کرنا، یہ تھا۔ ایسے دور میں امام نسائی نے یہ کتاب جمع کیے۔ نہ صرف جمع کیا آپ، بلکہ وہاں جا کے شام میں مسجد میں جب آپ گئے تو لوگ جمع ہو گئے وہاں پر، بہت بڑے امام آئے، محدث آئے۔ جب آپ کو استقبال کیا گیا، آپ گئے تو بولے میں کچھ حدیثاں سنانا چاہتا ہوں۔ بولے ضرور۔ تو آپ نے یہ حدیثیں بنو امیہ کے دور میں بنو امیہ کے لوگوں میں مولا علی کی مناقب پڑھ کے سنائے، اور جب لوگ بدظن ہو گئے آپ سے تو وہ مار پیٹ شروع کیے، اور ہم علی کے چاہنے والے ہیں۔ آفتاب خطابت اس لیے اکثر موقع پہ بتاتے ہیں علی کے چاہنے والے تو ہم ہیں۔ کیوں؟ ہم ہر موقع پہ ہر وقت مولا علی کے چرچے کرتے ہیں، ہم محفل نہیں دیکھتے، ہم مجلس نہیں دیکھتے، کس کی مجلس ہے، کون بیٹھے ہوا ہے۔ ہم کو جو بیان کرنا ہے، جو احادیث مبارکہ آثار صحابہ سے جو کچھ ملا وہ بیان کرتے ہیں ہم۔ ارے مولا علی کے چاہنے والے تو امام نسائی کے جیسے ہوتے، مصلحت پسندی نہیں رہتی۔ ایک شیعہ آ کے بیٹھ گیا، ذرا دیکھ کے بیان کر رہے ہیں، رافضی دکھا، بات کرے تو فلیکسیبل بات کر رہے ہیں، ہمارے میں نہیں ہے۔ ہم مولا علی کے چاہنے والے ہیں، اس لیے کہ امام نسائی کے ہم پیروکار ہیں، اور اللہ کا فضل بحر العلوم کے صدقے میں یہ ہے کہ میرے کو سند امام نسائی تک ہے، عباس پاشا سے سند امام نسائی تک ہے۔ ارے ہم سند رکھ کے بات کرتے ہیں، ایسی چوڑنچو باتیں نہیں کرتے، اور جب بات کرتے ہیں تو مستند بات کرتے ہیں۔ تو ہوا کیا، امام نسائی جب وہاں پر پہنچے تو آپ نے جب بیان کرنا شروع کیا تو وہ لوگ پوچھے کہ کیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی ایسی احادیثیں ہیں؟ تو امام نسائی نے فرمایا کہ میرے پاس جو کچھ ہے وہ مولا علی کی شان میں ہے۔ اور جب آپ بیان کرنے لگے تو سننے والے اموی تھے، بنو امیہ کے چاہنے والے تھے۔ آج بھی اندھی محبتیں ہیں، دیکھیے لوگوں کو، لیڈروں سے نقصان اٹھانے کے باوجود بھی اندھی محبت رکھتے۔ ان کو معلوم ہے انہیں بیمار ہوا تو اس کو ٹائم نہیں ملتا آنے کے واسطے، یہاں تک کہ انہیں محبت میں مر بھی گیا تو وہ لیڈر کو آنے ٹائم نہیں ملتا، انہیں اپنے قاصد کو بھیج دیتا، صاحب مصروف ہے بول رہے ہیں میرے کو بھیجے بولیے۔ یہ حال ہے اندھی محبتوں کا۔ یہ محبتیں آج کی جو ہے نا، اس زمانے میں بھی ایسی محبتیں تھی، لوگ اندھی محبتیں رکھا کرتے تھے۔ تو وہ لوگ کیا کریں، امام نسائی کو مارنے لگے۔ امام نسائی کو اتنا مارے کہ آپ بے ہوش ہو کے گر گئے، اور اپنے خادموں سے، اپنے غلاموں سے کہنے لگے کہ مجھے مکے کی طرف لے چلو، مجھے مکہ مکرمہ پہنچا دو۔ جب آپ کو مکہ مکرمہ لایا گیا تو آپ کا انتقال مکہ مکرمہ میں صفا و مروہ کے درمیان میں ہوا، اور وہاں پہ ان کی تدفین ہوئی۔ صفا و مروہ کے درمیان میں ہے آپ کی تدفین۔ آئیے جو پہلی حدیث امام نسائی نے بیان کیا ہے
بسم اللہ الرحمن الرحیم. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی نماز کا بیان. پہلا نمازی کون؟ انہوں نے ایک چیپٹر باندھا ہے، پہلا نمازی کون، سب سے پہلے نماز کس نے پڑھی، یعنی رسول اللہ کے بعد نماز کس نے پڑھی، یا رسول اللہ کے ساتھ پہلے کون تھے جنہوں نے نماز پڑھی. اس کا ذکر یوں ہے، حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے والے پہلے شخص ہیں. یہ بات تو بتا دیے. اب ریفرنس، آپ ریفرنس یہ دیتے ہیں، عفیف، حضرت عفیف سے ایک روایت ہے کہ حضرت عفیف ایمان لانے سے پہلے کا ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں. یہ جو عفیف تھے نا، یہ عفیف ایک تاجر تھے، تجارت کیا کرتے تھے. آپ مکے میں آ کے مال بیچتے تھے یا مال خریدتے تھے، اس روایت میں خریدنے کا ذکر ہے. اور آپ کی دوستی حضرت عباس ابن عبد المطلب سے تھی، حضور کے چچا سے دوستی تھی. حضور کے چچا بھی تاجر تھے. آپ اکثر جب تجارت کا مال بھیجتے تو مکے سے مدینہ ہوتے ہوئے شام کی طرف جاتے تھے، بیت المقدس کی طرف. تو وہ جو عفیف تھے مکے میں آئے. مکے میں آنے کے بعد آپ نے اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ عفیف سے روایت ہے، حضرت عفیف سے روایت ہے کہ میں زمانے جاہلیت میں ایک دفعہ اپنے گھر والوں کے لیے کپڑے اور عطر خریدنے کے لیے مکہ آیا. پس میں عباس ابن عبد المطلب جو ایک تاجر آدمی تھے کے پاس پہنچا. ان کے پاس ایسی جگہ پر بیٹھا ہوا تھا جہاں سے مجھے کعبہ نظر آتا تھا. آسمان میں سورج کے گرد ہالہ پڑا ہوا تھا. پس وہ بلند ہوا اور چلا گیا، یعنی سورج جب بلند ہوا اور آپ ایسے مقام پہ بیٹھے ہوئے تھے حضرت عباس کے ساتھ، خانہ کعبہ نظر آتا تھا. یوں سمجھیے دوپہر کا وقت تھا. جب زوال ہو گیا، سورج جب زوال پذیر ہو گیا تو کیا دیکھتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کیا دیکھتا ہوں کہ اچانک ایک نوجوان آیا اور اس نے آسمان کی طرف دیکھا، پھر کعبے کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو گیا. آسمان کی طرف دیکھے، کعبے کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو گئے. ابھی میں تھوڑی دیر ہی ٹھہرا تھا کہ ایک لڑکا آیا اور اس نوجوان کے دائیں طرف کھڑا ہو گیا. پھر تھوڑی دیر بعد ایک عورت آئی اور ان دونوں کے پیچھے کھڑی ہو گئی، یعنی تینوں اب حالت نماز میں آ گئے. نوجوان نے رکوع کیا تو اس لڑکے اور عورت نے بھی رکوع کیا. نوجوان نے رکوع سے سر اٹھایا تو لڑکے اور عورت نے بھی اپنا اپنا سر اٹھایا. نوجوان نے سجدہ کیا تو لڑکے اور عورت نے بھی سجدہ کیا. میں نے کہا، اے عباس، یہ بہت بڑا واقعہ ہے. یعنی انہوں اپنی عمر میں ایسا کسی کو نماز پڑھتے ہوئے خانہ کعبہ کے پاس نہیں دیکھے تھے. کئی بار آئے خانہ کعبہ کو طواف کرتے ہوئے دیکھے، سب کچھ دیکھے، مگر نماز پڑھتے ہوئے ایسا عمل کرتے ہوئے حضرت عفیف پہلی بار دیکھے. ان کو تعجب ہوا اور پوچھنے لگے، اے عباس، یہ تو بہت بڑی بات ہو گئی، یعنی کوئی بھی نہیں پڑھتا، یہ لوگ پڑھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے ان کی مخالفت ہوگی یا جو بھی ہوگی. بولے یہ تو بہت بڑی تعجب کی بات ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں. حضرت عباس نے کہا، بہت بڑا واقعہ. کیا آپ جانتے ہیں یہ نوجوان کون ہے؟ یہ تینوں جو نمازیں پڑھ رہے ہیں یہ کون ہے؟ جانتے ہیں اے عفیف؟ تو حضرت عفیف کہتے ہیں، میں نے جواب دیا، نہیں، میں نہیں جانتا یہ کون ہے. حضرت عباس کہنے لگے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ، محمد بن عبداللہ ہے جو میرا بھتیجا ہے. دیکھیے نسبت بھی بتا رہے ہیں، ناز ہے. حضرت عباس کو ناز ہے، ارے اتنا بڑا واقعہ ہو گیا تو وہ تو میرے بھتیجے سے چھونا ہے، اس لیے کہ وہ میرا بھتیجا ہے. پھر آپ پوچھتے ہیں، اے عفیف، کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ لڑکا کون ہے؟ تو آپ نے پھر حضرت عباس نے فرمایا، یہ علی ہے جو میرا بھتیجا ہے. محمد بھی بھتیجے ہیں، علی بھی میرا بھتیجا ہے.
پھر عفیف سے پوچھتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ عورت کون ہے؟ پھر حضرت عباس خود فرماتے ہیں یہ خدیجہ بنت خویلد ہیں جو اس نوجوان کی بیوی ہیں۔ میرے اس بھتیجے نے مجھے بتایا ہے کہ اس کا رب زمین اور آسمان کا رب ہے۔ یہ جو جتنے بتوں کا ذکر ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے، میرے بھتیجے نے مجھے بتایا کہ اس کا رب زمین اور آسمان کا، زمین میں جو کچھ ہے ان کا بھی رب ہے اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اس کا بھی رب ہے، اور جس دین پر وہ کاربند ہے، یعنی جس دین پر وہ عمل کر رہے ہیں، اس کے رب نے اسے اس دین پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی قسم، تمام روئے زمین پر ان تینوں کے سوائے کوئی اس دین کا پیروکار نہیں ہے۔ یعنی یہ جو دین ہے، یہ دین پر عمل کرنے والے 3 حضرات ہیں، جن میں 2 میرے بھتیجے ہیں اور 1 بھتیجے کی زوجہ ہیں۔ تو اس طرح سے سب سے پہلے حضور کے ساتھ نماز پڑھنے والوں میں، مرد حضرات میں یا بچوں میں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ 9 سال پہلے عبادت کرنے والے حضرت عبداللہ بن حذیل حضرت علی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس امت کے کسی ایک فرد کو بھی نہیں جانتا جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میرے سوائے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہو۔ یعنی حضور کے اعلان نبوت کے بعد سب سے پہلے جس نے حضور کے ساتھ مل کر عبادت کی ہے وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہیں۔ میں اس امت کے ہر فرد کی عبادت سے 9 سال پہلے اللہ تعالی کی عبادت کی ہے۔ مقام علی علیہ السلام نگاہ خدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ علی میرا ولی ہے۔ حضرت عائشہ بنت سعد رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں میں نے اپنے والد سے سنا، وہ کہتے تھے کہ میں نے جحفہ کے روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا۔ جحفہ ایک مقام کا نام ہے، جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما ہوئے تھے اس دن حضور نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ہاتھ پکڑا اور خطبہ ارشاد فرمایا اور حمد و ثنا کے بعد فرمایا، اے لوگو میں تمہارا ولی ہوں۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ آپ درست فرما رہے ہیں۔ یہ اسی آیت کی طرف اشارہ ہے، الست اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بی انفسکم کا بھی ہے، تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہاں آپ ہمارے ولی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ہاتھ پکڑ کر بلند کیا اور فرمایا یہ میرا ولی ہے اور میری طرف سے میرا قرض ادا کرے گا، اور جو اس سے دوستی کرے گا میں اس کا دوست ہوں گا، اور جو اس سے دشمنی رکھے گا میں اس کا دشمن ہوں گا۔ یہ دیکھیے ہوتا کیا تھا، اگر کوئی جنازہ آتا، کوئی میت آتی تو حضور پوچھتے کیا یہ کچھ قرض باقی ہے؟ لوگ کہتے کہ ہاں یا رسول اللہ یہ قرض دار ہے، تو آقا کریم فرماتے کہ اس کی نماز جنازہ تم لوگ پڑھ لو۔ پھر ایک وقت آیا جب صحابہ نے دیکھا کہ حضور قرض دار کی نماز جنازہ پڑھنے سے آپ احتیاط کر رہے ہیں۔ یہاں پہ کئی موقعوں پہ کیا ہوتا، امت کو یا لوگوں کو بتانا ہوتا کہ دیکھو تم ایسا نہیں کرنا ورنہ تمہاری نماز بھی ادا نہیں کی جائے، قرض لیے ہیں تو اپنی زندگیوں میں قرض کو ادا کر لو، یہ بات ہے۔ تو جب صحابہ دیکھے تو جب حضور پوچھتے کہ کیا قرض باقی ہے تو بعض صحابہ کہتے
جو رشتہ دار ہوتے یا جن سے محبت ہوتی، یا رسول اللہ اس کے خرچ کا ذمہ میں لیتا ہوں، آپ نماز جنازہ پڑھا دیجیے۔ اس لیے کہ ایک موقع پہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک میں تمہارے درمیان میں ہوں، جب تم میں کا کسی کا انتقال ہو جائے تو نماز جنازہ کے وقت مجھے اطلاع کرو، اس لیے کہ تمہاری اندھیری خبروں میں میرے نماز جنازہ پڑھنے کی وجہ سے نور آتا ہے۔ حضور کا فرمان نہیں ہے۔ تو صحابہ کہتے یا رسول اللہ ان کا خرچ ہمارے ذمے ہے، آپ نماز جنازہ ادا فرما لیجیے۔ حضور ادا فرما لیتے۔ اس کے بعد جب فتوحات ہوئے، مال غنیمت اسلام میں زیادہ آیا، تو آقا پوچھتے، آقا فرماتے اگر یہ شخص نے مال چھوڑا ہے تو اس کا مال اس کے گھر والوں کے لیے ہے، اگر اس نے قرض باقی ہے تو آئے لوگوں وہ اس کا قرض مجھ سے لے لینا۔ پھر ایک موقع پہ یہ بھی فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آئے لوگوں اگر کوئی قرض باقی ہے، ادا نہیں کر سکا اپنی زندگی میں، تو میرے بعد اس کا قرض علی ادا کرے گا۔ یہ موقع تھا۔ اس لیے میں بعض دفعہ کہتا ہوں اگر چھوٹا موٹا قرض جو ہم برداشت کر سکتے ہیں معاف کرنے کا تو پوچھنا، مگر زبردستی کر کے حاصل نہیں کر لینا، چھوڑ دینا اللہ پر حساب رکھتے ہوئے۔ اے اللہ روز قیامت یہ جو معاملہ ہے میں مولا علی اور حضور سے لے لوں گا اس کا، اور اللہ بھی عطا کرنے والا ہے۔ روز قیامت ایک شخص کو دیکھے گا، جب اس کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا تو ایک شخص کو دیکھ کے بولے گا ذرا ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو۔ رک گئے فرشتے، بولا کیا ہے؟ بولا وہ جو شخص ہے نا دنیا میں انہیں میرے سے قرض لیا تھا وہ باقی ہے، میرا حق باقی ہے، انہیں رک جاؤ، اللہ کے پاس پیش ہوں گے۔ اللہ فرمائے گا کیا چاہتا ہے؟ اے اللہ نیکیاں نہیں ہونے کی وجہ سے جہنم میں جا رہا ہوں، وہ جو حق دنیا میں باقی تھا انہیں نہیں دیا، اب میں لینا چاہ رہا ہوں۔ اللہ فرمائے گا دیکھ کیا چاہ رہا؟ بولے اس کے نیکیاں میں کو ہونا۔ اللہ فرمائیں گے اس کے لیے نیکیاں نہیں ہیں، تو یہ بولے گا اے اللہ میرے گناہوں کا بوجھ اس پہ ڈال دے۔ یہ ہے روز قیامت۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے آئے بندے ذرا نگاہیں اٹھا کے اوپر کی طرف دیکھ۔ جب نگاہیں اٹھا کے اوپر دیکھے گا تو یاقوت اور زمرد کے محل نظر آئیں گے، اس کو تعجب کر کے بولے گا یا اللہ یہ محلات تو کوئی نبیوں یا شہیدوں کے ہوں گے۔ تو اللہ فرمائے گا تو بھی حاصل کر سکتا۔ بندہ بولے گا اے اللہ وہ کیسے حاصل کروں میں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو اس کو معاف کر دے تو پھر حاصل کرے گا۔ تو بندہ بولے گا اے اللہ تو پھر میں فوری اس کو معاف کر دیتا ہوں، تو اللہ فرمائیں گے تو بھی جنت میں جا، اپنے ساتھی کو بھی جنت میں لے کے جا۔ قرض یہ ہے اگر اپنے سے اپنی استطاعت میں اگر ہے کسی کا قرض تو معاف کر دینا، اس کا صلہ اللہ تعالیٰ عطا کریں گے، مولا علی بھی دیں گے، اس کے بعد حضور عطا کریں گے، اس کے بعد اللہ عطا کرے گا، کیونکہ اللہ کی عطا کے بعد تو کسی کی عطا اللہ کی عطا سے بڑھ کے نہیں ہے۔ تو پہلے ہم مولا علی سے لیں گے، یا مولا اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ آپ قرض ادا کریں گے، اور میں دعا کرتا ہوں اللہ اسی توفیق دے کہ اس دن ہم اس کا نام لے کے محشر میں اس کو شرمندہ نہیں کرنا، بغیر نام لیے کے بولنا۔ وہ جانتے ہیں دینے والے، اللہ کے رسول جانتے ہیں، اللہ جانتا ہے کس کا قرض باقی ہے، کیونکہ ہر چیز وہاں آیا ہو جائے گی، ہر چیز وہاں آیا رہے گی، بولنے کی ضرورت نہیں رہے گی، لوگوں کو دیکھ کے اندازہ لگایا جائے گا۔ اگر کوئی عذاب میں مبتلا ہے تو لوگوں کو معلوم ہو جائے گا یہ گناہ کی وجہ سے یہ عذاب میں مبتلا ہے، ہر گناہ کا عذاب الگ الگ ہوگا، اس کو دیکھنے سے پتہ چلے گا کہ یہ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ علی میری طرف سے قرض ادا کریں گے، یہ ہے شان علی۔ آئیے کیونکہ ٹائم کم ہے، بی بی فاطمہ کا تھوڑا ذکر کر کے پھر خوارج کا ذکر کرتے ہیں، امام نسائی نے کیسے کیا ہے۔ حضرت مسور ابن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر فرماتے ہوئے سنا ہے،
بنی ہاشم ابن مغیرہ نے مجھ سے علی ابن ابی طالب کے ساتھ اپنی بیٹی کے نکاح کی اجازت طلب کی ہے۔ حضور نے سنا، جب حضور نے سنا کہ مولا علی کو بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ہوتے ہوئے رشتہ آیا ہے، مولا علی نے نہیں پوچھا، آیا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر جلوہ افروز ہو کر فرمائے، آپ نے کیا فرمایا کہ بنو ہاشم ابن مغیرہ نے مجھ سے علی ابن ابی طالب کے ساتھ اپنی بیٹی کے نکاح کی اجازت طلب کی ہے، میں اس کی ہرگز اجازت نہیں دوں گا۔ اب یہاں پہ سوال ہے، حضور فرما رہے ہیں کہ علی کو دوسری شادی کی اجازت نہیں دیں گے، جبکہ قرآن میں حکم ہے اگر ایک نہیں تو دو، دو نہیں تو تین، تین نہیں تو چار، پھر حضور نے منع کیوں کیا؟ اب اس کی حکمت کیا تھی؟ بعض جگہ احکام کو لے کر یہ جو خوارجی، نجدی، وہابی جو تلوار لے کے نکلے نا، اسلام کا خرابہ کرے لوگ، حکمت نہیں سمجھے لوگ، ظاہر کو بولے، ظاہر کو پھیلائے، حکمتیں نہیں سمجھے۔ وہ حکمت کیا تھی میں بتاؤں گا آپ کو۔ حضور نے فرمایا، پھر کہتا ہوں کہ میں اس کی اجازت نہیں دوں گا سوائے اس کے کہ علی ابن ابی طالب میری بیٹی کو طلاق دینے اور پھر ان کی بیٹی سے نکاح کرنے کا ارادہ کریں، یعنی میری بیٹی کے ہوتے ہوئے علی دوسری کو نہیں لانا، اگر لانا چاہتے ہیں علی تو میری بیٹی کو چھوڑنا، وہ دوسری کو لانا، سیدھی سیدھی بات ہے۔ کیوں؟ حضور نے پھر فرمایا، فاطمہ تو میرا ٹکڑا ہے، جو چیز اسے بے چین اور مضطرب کر دیتی ہے وہ بات مجھے بھی مضطرب کر دیتی ہے، جو بات فاطمہ کو تکلیف دہ ہوتی ہے وہ بات مجھے بھی تکلیف پہنچاتی ہے۔ کیوں نہیں پہنچاتی تکلیف؟ آقا کریم نے فرمایا، جب کسی امتی کے پیر میں کانٹا چبھ کے اس کی تکلیف کا احساس اس کے دماغ تک پہنچنے سے پہلے اس کی تکلیف کو میں محسوس کرتا ہوں، آقا فرما رہے ہیں امتی کے لیے۔ کیوں؟ النبی اولا بالمومنین من انفسہم، اقرب بالمومنین من انفسہم، نبی مومنین کی جان سے زیادہ قریب ایسے ہیں، اگر ان کو کانٹا چبھتا ہے تو وہ کانٹے کا درد اس چبھنے والے کے دماغ کو پہنچنے سے پہلے وہ درد رسول اللہ محسوس کرتے ہیں۔ تو پھر یہ تو بیٹی ہے، یہ تو حضور کی صاحبزادی ہے، حضور فرمائے یہ تو میرا ٹکڑا ہے، جب ٹکڑے کو تکلیف پہنچتی ہے تو میں بھی مضطرب ہو جاتا ہوں، اور جو چیز اسے تکلیف دیتی ہے وہ مجھے بھی تکلیف دیتی ہے، اور جس نے اللہ تعالیٰ کے رسول کو ایذا دی اس کے عمل ضائع ہو گئے۔ حضور نے ڈیفینیٹ بتا دیا، کیا بتایا؟ جس نے اللہ تعالیٰ کے رسول کو ایذا دی اس کے عمل ضائع ہو گئے۔ ادھر ایذا دیا، ایذا کا ارادہ کیا، تکلیف کا ارادہ کیا، اس کے اعمال ضائع ہو گئے، قرآن سے ثابت ہے۔ ضائع ہوں گے نہیں، ہو گئے، ختم، ڈیفینیٹ فرما دیا حضور نے۔ اب آئیے اس کی حکمت کیا تھی جو دوسری شروحات میں ملتا ہے۔ مخالفین ان باتوں کو بیان کر کے کنفیوز کرتے ہیں، تو ہمارے علماء نے ہم کو ایسے ہی نہیں چھوڑا، ہم اپنے علماء کے وارث ہیں، ہمارے پاس ان علماء کا علم ہے۔ علماء نے کیا فرمایا؟ جب کوئی سوکن آتی ہے تو آپس میں اختلاف ہوتا، اچھی بات بھی خراب دکھتی، مگر وہ سوکنوں پر اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرمائے۔ جو ام المومنین تھی، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتی ہیں معلوم آپ کو؟ آپ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں دفن ہیں، تدفین حضور کی میرے حجرے میں، حضرت ابوبکر بھی میرے حجرے میں ہیں، میں اپنی ایک خبر کی جگہ حضرت ابوبکر کے پاس میں اپنے لیے جگہ رکھ لی تھی، مگر جب حضرت عمر نے خواہش کی ہے
تو میں اپنی جگہ حضرت عمر کو دے دیتی ہوں اور آئے لوگوں مجھے اپنی سوکنوں کے پاس دفن کرنا، اس لیے کہ روز قیامت میں یہاں دفن ہوں گی تو میرا ایک امتیاز رہے گا روز قیامت کہ سب حضور کی ازواج مطہرات جنت البقیع میں ہیں، میں ایک حضور کے پہلو میں ہوں، تو یہ ناز، ایک فخر، ایک اعزاز رہے گا، یہ میں نہیں چاہتی، مجھے میری سوکنوں کے ساتھ ہی دفن کرو۔ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ ہے حضور کی ازواج مطہرات، یہ ہے سوکنے۔ مگر وہ جو قبیلے کی جس کا رشتہ آیا تھا، حضور نے ضرور اس میں دیکھا ہوگا کہ وہ صفتیں اس میں نہیں ہے، ورنہ حضور انکار نہیں کرتے۔ تو ہوتا کیا ہے، جب سوکنیں آتی تو آپس میں اختلاف رائے ہوتا، اختلاف عمل ہوتا، ایک دوسرے کی مخالفت پیدا ہو جاتی، مخالفت پیدا ہوتے ہوئے یہ جو سوکن ہوتی ہے اس کو برا بھلا بدتمیزی کے الفاظ بولنے لگتے ہیں، یہاں تک کہ ان کے والد تک چلے جاتے لوگ۔ تو جب بی بی فاطمہ کو بولیں گے تو حضور کو تکلیف ہوگی، اور جب ہوتے ہوتے حضور تک جائیں گے تو ایمان چلے جائیں گا۔ اور ظاہر ہے علی ایک مومنہ اور ایک غیر مومنہ کو تو نہیں رکھ سکتے، وہ جو آنے والی ہے وہ بھی مسلمان ہی ہوگی، لیکن ایسا کرنے کی وجہ سے اس کا ایمان ضائع ہوگا، اس لیے حضور نے اپنی حیات مبارکہ میں اور بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ میں مولا علی کو دوسری شادی کرنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ مولا علی نے جب بعد میں، آپ نے اور بھی عقد کیے ہیں بعد میں، جیسا ام البنین ہیں اور ایک حنفیہ ہیں جو جن کے صاحبزادے محمد ابن حنفیہ ہیں۔ ایک بات یاد رکھنا آپ حضرات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سید جس کو کہا ہے وہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن مبارک سے حضرت علی کے ذریعے جو اولاد بی بی فاطمہ کے بطن مبارک سے ہوئی وہ سید ہے۔ دوسری جو ازواج مطہرات ہیں مولا علی کرم اللہ وجہہ کی، ان کی اولاد سید نہیں ہوتی، اس لیے حنفیہ سے جب آپ نے عقد کیا، زواج کیا، تو ان کے بیٹے محمد ابن حنفیہ کہلائے، ان کی نسبت ان کی ماں کی طرف کی گئی، کیونکہ بی بی فاطمہ کی اولاد کی نسبت مولا علی کی طرف تھی۔ اور جب آپ نے دوسری شادی اور کی تو ان کی جو زوجہ تھی ان کا نام ام البنین رکھا گیا، بچوں کی ماں، جن سے ایک بیٹی 4 صاحبزادے ہوئے تھے، جن کے ناموں میں حضرت عمر بھی تھے، حضرت عمر کا نام بھی تھا، حضرت عثمان کا بھی نام تھا، حضرت عباس کا بھی نام تھا، ایک اور نام تھا۔ تو یہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جو منع کیا تھا۔ بدبخت ترین آدمی کا بیان، کون ہے بدبخت ترین؟ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اور علی ابن ابی طالب غزوۃ الاسرا میں جو بطن یمبو ایک مقام ہے مدینے سے کچھ ڈسٹینس پر، جی قریبی ہے، اکثر یمبو کے لوگ مدینہ شریف کو جمعہ کی نماز پڑھنے آتے ہیں، جیسا جدہ والے مکہ جاتے ہیں۔ یمبو میں ہے وہ مقام، یمبو میں ہے، دونوں ساتھی تھے حضرت علی اور حضرت عمار ابن یاسر۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے تو آپ نے 1 ماہ تک قیام فرمایا، نیز آپ نے وہاں پر بنی مدلج اور ان کے حلیفوں سے جو بنی زمرہ سے تھے مصالحت کی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے مجھے فرمایا، اے ابو الیغزان، کیا تمہارے لیے ممکن ہے کہ ہم بنی مدلج کے اس گروہ کے پاس ہو آئیں جو اپنے ایک چشمے میں کام کر رہے ہیں تاکہ ہم انہیں کام کرتے ہوئے دیکھ سکیں؟ ایک کنواں وغیرہ کچھ بنا رہے تھے، کوئی تالاب کا کام کر رہے تھے وہ لوگ، تو وہ دیکھ کے آئیں گے، آپ کہیں۔ میں نے کہا، یعنی حضرت عمار نے کہا، اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم ان کے پاس ہو آتے ہیں، دیکھ کے آتے، جا کے آتے، مل کے آتے۔ چنانچہ ہم وہاں گئے،
اور کچھ دیر ان کے کام کو دیکھتے رہے، پھر ہمیں نیند آنے لگی تو میں اور علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ وہاں سے چل دیے۔ اب بات سمجھنے کی ہے، سفر کر کے گئے، دھوپ کا وقت تھا، کیونکہ کام دن میں ہوتا، آج کے دور کی جیسا رات میں سرچ لائٹ یہ وہ نہیں تھی، دن کے ٹائم ہوتا تھا کام، اور اندھیرا ہوتے ہوتے کام ختم کر۔ تو یہ جو سفر کی تھکن تھی، خیلولے کی عادت کی وجہ سے نیند بھی آتی دوپہر میں، وہ سمجھنا بات کو یہاں پہ۔ جب گئے دیکھے کرے دوپہر کا وقت کافی ہو چکا تھا تو پھر نیند آنے لگی، تو پھر وہاں سے واپس ہو گئے، یہاں تک کہ ہم کھجور کے چھوٹے درختوں کے سائے اور بنجر زمین میں لیٹ گئے اور سو گئے۔ خدا کی قسم ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جگایا، آپ ہمیں اپنے پاؤں سے ہلا رہے تھے۔ اس جگہ پر جہاں حضور نے اپنا پائے مبارک لگایا، ہزاروں رحمتیں برسیں۔ کیوں کہ حضور کا معاملہ یہ ہے، حضور سے جو مٹی مس ہو رہی مزار اطہر میں، وہ عرش اعلیٰ سے بھی اعلیٰ ہے۔ تو وہ جسم اطہر جس جسم کو لگا، وہ جسم کا اس حصے پہ لاکھوں رحمتیں ہوں اللہ کی۔ اس لیے کہ حضور نے جب حضرت علی کو ایک موقع پہ اٹھایا تھا، ایسے ہی اٹھا کے فرمایا، قم یا ابا تراب، قم یا ابا تراب، اے ابو تراب اٹھو۔ آپ پہلی بار حضرت علی سے فرمائے تھے جس وقت حضرت علی گھر میں نہیں بلکہ باہر آ کر سو گئے تھے، تو حضور نے پیر سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، قم یا ابا تراب، اے مٹی کے باپ اٹھ جاؤ۔ تو مٹی کے باپ اٹھو اس لیے کہے کہ انسان مٹی سے ہی بنایا گیا ہے۔ اب حضرت علی فرماتے ہیں، آج کے بعد میرے نزدیک حضور کا یہ فرمانا ابو تراب بہت پسندیدہ تھا۔ جو کوئی مجھے ابو تراب کہتا میں بہت زیادہ پسند کرتا تھا کہ لوگ مجھے ابو تراب کہیں، اس لیے کہ حضور نے ابو تراب کہا ہے۔ یہ ہے وہ مقام۔ آپ ہمیں اپنے پاؤں سے ہلا رہے تھے اور جس بنجر زمین میں ہم سوئے اس سے ہمارے جسم خاک آلود ہو گئے تھے، مٹی وغیرہ دھول کردہ لگ گئی تھی۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو فرمایا، اے ابو تراب تجھے کیا ہو گیا؟ اے مٹی کے باپ، اے مٹی سے بنے ہوئے، تجھے کیا ہو گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم پر مٹی دیکھ کر فرمائی۔ اب یہ جو باتیں ہیں نا، اس کو ایک ہی بار ہوا نہیں سمجھنا یہ واقعہ، وہ واقعہ ہوا تو وہاں پہلی بار حضور نے فرمایا، دوسری بار پھر حضرت علی پر جب مٹی دیکھی تو پھر حضور نے ابو تراب کہہ کے خطاب کیا۔ یہ ہے تطبیق، دو حدیثوں کی تطبیق ایسے سمجھنا، اس میں لڑائی نہیں ہوتی، شک نہیں ہوتا۔ ایک روایت پڑھ لیے، حضور حضرت علی گھر سے آگے سوئے تھے تو حضور یہ فرمائے تھے، اب انہوں یہ پڑھ لیے، انہوں یہ پڑھ لیے، انہوں بول رہے ہیں وہ صحیح، انہوں بول رہے ہیں یہ صحیح، اب دونوں میں اختلاف نہیں ہے، تطبیق بولتے اس کو۔ پہلی بار وہ تھا، دوسری بار یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم پر مٹی دیکھ کر فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو دو بدبخت ترین آدمیوں کے متعلق بتاؤں؟ دو بدبخت ترین آدمیوں کے متعلق نہ بتاؤں؟ ہم نے عرض کیا، یعنی مولا علی اور حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہما نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قوم سمود کا احیمر جس نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی تھی، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کونچیں جس شخص نے کاٹی تھی وہ بدبخت اور بدترین شخص تھا، اور دوسرا وہ شخص ہے جو اے علی جو تجھے شہید کرے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اپنے سر پر رکھا، یہاں تک کہ اس سے یہ کھوپڑی تر ہو جائے گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ریش مبارک کو پکڑا، یعنی سر سے خون بہہ کر داڑھی کو تر کر دے گا۔ حضرت علی سے فرمایا، اے علی جو تم کو شہید کرے گا وہ بدبخت ہوگا۔ پھر حضور اپنے دست مبارک سر پہ رکھے،
رکھ کے فرمائے کہ یہ کھوپڑی سے خون نکلیں گا. پھر آپ نے دستے مبارک کو ایسا اپنے ریش مبارک تک لا کے فرمائے یہ کھوپڑی سے جو خون نکلے گا یہ ریش مبارک تک آ جائے گا اور ریش مبارک سے ٹپکے گا. اتنی کھلی بشارت حضرت علی کی شہادت کی حضور نے حضرت علی سے فرمایا تھا. اور ایک بات، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائے. آپ کی نعلین مبارک کا تسمہ ٹوٹا ہوا تھا. آپ نے اسے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی طرف بڑھا دیا. یہ دیکھیے ایک سنت ہے، ٹوٹی ہوئی چپل کو سی کے پہننا سنت سمجھ کے. اللہ کا فضل ہے آج ہمارے پاس بہت کچھ ہے. اتنا سا ٹوٹ گیا، ایک حصہ ایک پارٹ ٹوٹ گیا، ڈالی کچھ بھی بازو کا ہم پھینک دے رہے. نہیں، اس کو سلا کے پہننا، یہ سمجھنا کہ یہ سنت ہے اس لیے کر رہا ہوں. حضور نے اپنی نعلین مبارک ٹوٹی ہوئی حضرت علی کے پاس دی. ایک تسمہ ٹوٹا تھا، بولے جیسا 3 ڈالی کی چپل ہوتی نا، اس کی ایک ڈالی ٹوٹ گئی تھی تو اس کو درست کرنے کے لیے دیے. اور فرمایا یقیناً تم میں وہ آدمی موجود ہے جو لوگوں سے تعویل قرآن پر اسی طرح جنگ کرے گا جیسے میں نے اس کی تنزیل پر کی ہے. یعنی میں نے لوگوں سے اس لیے لڑا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ نے قرآن کو نازل کیا، جیسے میں نے لوگوں کو قائل کرنے کے لیے ان سے لڑا ہے. یعنی قرآن کی آیتوں کے اپلیکیشن کے لیے میں نے جیسا لوگوں سے جہاد کیا ہے، اسی طرح تم میں ایک وہ موجود ہے جو اس کی تعویل پر تم سے جنگ کرے گا یا ان سے جنگ کرے گا. تو وہاں پر حضرت ابوبکر صدیق بھی موجود تھے. ایک بات دیکھیے، آپ سیرت پڑھیں گے، جہاں حضور ہے وہاں حضرت ابوبکر ہے، جہاں حضور ہے وہاں حضرت عمر بھی ہے. اب یہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے. عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ کیا مجھے وہ شرف حاصل ہوگا؟ کیا میں جہاد کروں گا؟ کیا میں لوگوں کو قائل کروں گا؟ تو آقا کریم نے فرمایا کہ اے ابوبکر تم نہیں. اب ایک سوال ہے، یہ جو سوال ہوا تھا، یہ جو خواہش ہوئی تھی، حضور نے فرمایا نہیں، مگر حضور عطا کرنے والے بھی تو ہیں نا. حضور سے جو مانگا گیا حضور دیتے گئے. تو یہاں پہ عطا نہیں ہوئی یہ مت سمجھیے، ارے عطا ہوئی مگر سمجھنے کی ہے. جب حضور کے وصال کے بعد قوم میں مرتد ہو گئے تھے، زکوٰۃ دینے کو منکر ہو گئے تھے، زکوٰۃ دینے کا، تو کس نے لڑا؟ حضرت ابوبکر نے لڑا. اور حضرت ابوبکر نے فرمایا میں زکوٰۃ اور قرآن میں فرق نہیں کرتا. اگر کوئی زکوٰۃ کا منکر ہے تو میں سمجھتا ہوں وہ قرآن کا منکر ہے. اے عمر تم چھوڑو مجھے، میں ان سے ضرور لڑوں گا. یہ ہے، یہ سمجھنا. اب یہاں پہ تخصیص پیدا کر دیے، نہیں ان کو نہیں بول. ارے انہوں بھی وہی کام کرنے والے تھے، علی بھی وہی کام کرنے والے تھے، مگر علی کو اللہ رسول اللہ نے ایک نمائندہ بنا دیا کہ دیکھو علی ابوبکر کے بعد بھی لڑیں گے، عمر کے بعد بھی لڑیں گے، عثمان کے بعد بھی لڑیں گے، یہاں تک لڑیں گے کہ وہ شہید ہو جائیں گے قرآن سناتے ہوئے. یہ باتوں کو سمجھنا ہے. سمجھنے سے اختلافات ختم ہوتے، محبتیں پیدا ہوتی ہے ہمارے اور صحابہ کے درمیان. آخری مرحلے میں ہوں. حضور نے فرمایا نہیں. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا میں ہوں؟ تو حضور نے فرمایا نہیں. اے عمر تم بھی نہیں. حضرت عمر کی سختی کا یہ عالم تھا، لوگ نام سن کے گھبراتے تھے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلام بہت دور تک پھیل گیا تھا، یہ سب معلوم ہے. اب آئیے مدعا. حضور نے اشارہ کر کے فرمایا وہ جوتا مرمت کرنے والے، یعنی وہ علی ہیں جو قرآن کی تعویل پر لڑیں گے. وہ جو جوتا میرا مرمت کر رہے ہیں وہ ہیں علی ہیں. تو حاضرین محترم، وقت ہو چکا ہے، باتیں بہت ساری رہ گئی ہے. انشاءاللہ تعالی آج رات میرے مکان پر ٹھیک 9 بجے سے 11 بجے تک مولا علی کرم اللہ وجہہ کی ولادت کے موقع پر اسی کتاب سے اور بھی باتیں میں سنانے کی سعادت حاصل کروں گا. آپ حضرات سے گزارش ہے
اس میں ضرور تشریف لے آئیے. انشاءاللہ 9 بجے شروع، 11 بجے ختم انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مولا علی کرم اللہ وجہہ کی محبت عطا فرمائے. اے اللہ آپ ہمیں اپنا خوف بھی عطا فرمائیے، حضور کی محبت بھی عطا فرمائیے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائیے، مرنے سے پہلے زبان پر کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نصیب ہو. آمین والحمدللہ رب العالمین. آئیے صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں.